13 صدی کے اوائل میں جب بازنطین سلطنت کا اقتدار اناطولیہ پر کمزور ہونے لگا تھا اور منگولوں کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا تھا، ارطغرل غازی ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرے جو اناطولیہ اور ارد گرد کے علاقوں کی تقدیر کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ارطغرل کا قبیلے کے رہنما ایک چھوٹے مگر مضبوط تر قبائل کے گروپ کے سربراہ تھے، جن کی قیادت اور حکمت عملی اس دور کی طاقت کے توازن کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ارطغرل کی قیادت کا سب سے نمایاں لمحہ کاراجا سار قلعے کا محاصرہ اور اس کا قبضہ تھا، جو ایک کلیدی حکمت عملی کی اہمیت کا قلعہ تھا۔ اس قلعے کا محل وقوع ایک اہم مقام پر تھا اور اس کا قبضہ مقامی علاقے اور تجارتی راستوں پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ قلعے کا قبضہ صرف ایک فوجی مقصد نہیں تھا بلکہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ان کے قبیلے کی بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ کی علامت بھی تھی۔ بازنطین سلطنت اگرچہ کمزور ہو چکی تھی، پھر بھی کاراجا سار میں ایک مضبوط دفاعی موجودگی برقرار رکھے ہوئے تھی۔ قلعے کے مدافعت کار اچھی طرح سے مسلح تھے اور طویل محاصرے کے لیے تیار تھے، جس سے ارطغرل اور ان کی نسبتاً چھوٹی فوج کے لیے ایک مشکل ہدف بن گیا۔ کاراجا سار کا محاصرہ ارطغرل کی حکمت عملی اور ان کی صلاحیتوں کا امتحان تھا۔ ارطغرل نے محاصرے کے دوران ایک جامع حکمت عملی اپنائی۔ قلعے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے مہم کو براہ راست اور بالواسطہ طریقوں پر مشتمل منصوبہ بندی کی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے قلعے کی سپلائی لائنز کو منقطع کرنے پر توجہ دی، جو مدافعت کاروں کی طویل مدتی دفاعی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے ضروری تھا۔ خوراک، ہتھیار اور کمک کی فراہمی کو روک کر ارطغرل نے مدافعت کاروں کو کمزوری اور مایوسی کی حالت میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ نفسیاتی جنگ بھی ارطغرل کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھی۔ ان کی فورسز نے قلعے کے ارد گرد چھاپے اور جھڑپیں کیں، جس سے مدافعت کاروں کے درمیان خوف اور عدم استحکام کا ماحول بنا۔ ان اقدامات کا مقصد مدافعت کاروں کے حوصلے کو توڑنا اور داخلی اختلافات پیدا کرنا تھا، جس سے ان کی عزم مزید کمزور ہو گئی۔ ارطغرل کی قیادت محاذ جنگ کے علاوہ بھی تھی۔ انہوں نے مقامی قبائل اور گروپوں کے ساتھ اتحاد بنانے میں مہارت دکھائی جو بازنطین حکومت کے خلاف تھے۔ ان اتحادیوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے وسائل اور مین پاور کو مجتمع کیا، جس سے محاصرے کی مدت میں توسیع اور مضبوط حملے کے لیے مدد ملی۔ یہ اتحاد قلعے کے محاصرے کو برقرار رکھنے اور حملے کے لیے ضروری حمایت فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ محاصرہ ایک آزمائش کا موقع تھا جس میں ارطغرل کی فورسز نے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا، بشمول جعلی پسپائی اور رات کی حملے، تاکہ مدافعت کاروں کو متزلزل رکھا جا سکے۔ مختلف چیلنجز اور ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ارطغرل کی قیادت ثابت قدم رہی۔ ان کی صلاحیتوں کا انحصار حالات کے مطابق ڈھالنے اور فتح حاصل کرنے کی عزم پر تھا۔ جب قلعہ آخرکار ارطغرل کی فورسز کے ہاتھ میں آیا تو یہ ایک گہرا لمحہ تھا۔ کاراجا سار کا قبضہ صرف ایک اہم حکمت عملی کی فتح نہیں تھی بلکہ علاقے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی کی علامت بھی تھی۔ ارطغرل اور قا قبیلے کے لیے ایک فتح تھی جو ان کی ابھرتی ہوئی طاقت اور ان کے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کے قابل بنا دی۔ اس فتح کے نتائج بہت دور رس تھے۔ کاراجا سار قلعے کے تحت آتے ہی ارطغرل نے ایک مضبوط اڈے کی بنیاد رکھی جس سے وہ مزید توسیع اور اپنے قبیلے کی طاقت کو مستحکم کر سکے۔ قلعے کا قبضہ نہ صرف حکمت عملی کی اہمیت فراہم کرتا تھا بلکہ مستقبل کی فتح کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا تھا۔ یہ کامیابی ارطغرل کو ایک مضبوط اور منظم سیاسی اکائی قائم کرنے کی اجازت دی۔ ارطغرل غازی کی کاراجا سار کے قبضے کی کامیابی نے ان کے بیٹے عثمان اول کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جو بعد میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ ارطغرل کی کامیابیاں اور حکمت عملی کی فتح نے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جو عثمان اول کی سلطنت کے ابھار کے لیے ضروری تھی۔ تاریخی طور پر کاراجا سار قلعے کا قبضہ ارطغرل کی فوجی مہارت، حکمت عملی اور قیادت کی مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی فتح اور کامیابیاں اناطولیہ کی تقدیر کو شکل دینے اور عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ ارطغرل کی وراثت
جو تاریخی ریکارڈ اور مقبول میڈیا میں محفوظ ہے، ان کی کامیابیوں کی اہمیت اور ان کے تاریخی اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ ارطغرل غازی کی قیادت اور کامیابیاں صرف ان کی فوجی مہارت حکمت عملی کی بدولت نہیں تھیں، بلکہ ان کے قریبی دوستوں اور وفادار ساتھیوں کی بے پناہ حمایت اور وفاداری بھی اس میں کلیدی کردار ادا کرتی تھی۔ ان کے دوستوں اور ساتھیوں کا وفاداری کی کہانی نہ صرف ارطغرل کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، بلکہ ان کی کامیابیوں کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ ارطغرل کے قریبی دوستوں میں سب سے نمایاں نام عبد الرحمن المسمی ہے، جو ارطغرل کا انتہائی وفادار اور قابل اعتماد ساتھی تھا۔ عبد الرحمن نہ صرف جنگی صلاحیتوں میں ماہر تھا، بلکہ اس نے ہر مشکل گھڑی میں ارطغرل کی حمایت کی۔ اس کی وفاداری اور بہادری نے ارطغرل کو کئی مواقع پر مشکل حالات سے نکالنے میں مدد دی۔ عبد الرحمن کی قربانی اور انتھک محنت نے ارطغرل کی قیادت کو مزید مستحکم کیا اور اس کے ارد گرد ایک مضبوط حلقہ بنایا۔ اسی طرح ارطغرل کے دوسرے قریبی دوست اور وفادار ساتھی مانند آرطغرل، توگرول اور دیگر قبائلی رہنما بھی اس کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان سب نے مل کر ارطغرل کی قیادت میں متحد ہو کر جنگوں میں حصہ لیا، قبیلے کی مشکلات کو حل کیا اور قبیلے کو مضبوط کرنے میں مدد کی۔ ان کی وفاداری اور ایثار نے ارطغرل کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دی، چاہے وہ بازنطینیوں کے خلاف جنگ ہو یا اندرونی مسائل کا حل۔ ارطغرل کے دوستوں اور ساتھیوں کی وفاداری کا ایک اور اہم پہلو ان کا حکمت عملی میں مشورہ دینا تھا۔ ارطغرل ہمیشہ اپنے قریبی دوستوں کے مشوروں کو اہمیت دیتا تھا اور ان کی رائے کو جنگی فیصلوں میں شامل کرتا تھا۔ ان کی مشاورت سے نہ صرف جنگوں کی حکمت عملی بہتر ہوئی، بلکہ قبیلے کے انتظام اور سیاست میں بھی بہتری آئی۔ یہ وفاداری محض جنگی مواقع تک محدود نہیں تھی۔ ارطغرل کے دوستوں نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا، چاہے وہ قبیلے کی داخلی مسائل ہوں یا ان کی ذاتی زندگی کے چیلنجز۔ ان کے قریبی ساتھیوں کی مدد سے ارطغرل نے قبیلے کی پسماندگی کو دور کیا، قبیلے کے ممبروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور اپنے لوگوں کو ایک نئی امید دی۔ یہ وفاداری اور حمایت نہ صرف ارطغرل کی شخصیت کو مضبوط کرتی تھی، بلکہ ان کی قیادت کو بھی مستحکم کرتی تھی۔ ان کے دوستوں کی بے پناہ وفاداری نے ارطغرل کو ایسی قوت عطا کی جس سے وہ اپنی راہوں پر قائم رہ سکے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے۔